خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہیں میاں شاہد صاحب. ظاہر ہے سب سے اہم خبر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو این میس سزائیں ہوئی ہیں اور کیا یہ سزائیں اعلیٰ عدالتوں میں برقرار رہ سکیں گی؟ پولیٹیکلی ان پر کیا اثرات ہوں گے؟ 5 اگست کو جو ایک تحریک چلانے کی بات ہو رہی تھی اس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی بعض حلقے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، مثال کے طور پر وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شاید جلد نااہل ہو جائیں، اور ادھر چینی اسکینڈل پر سب خاموش ہیں. اور اس کے ابھی میں رانا تنویر صاحب ہمارے بھائی ہیں، ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا، لیکن کیا ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا نام کس کا ECL میں، حمزہ شہباز صاحب کا نام ECL میں ڈالیں گے، شہباز شریف صاحب کی مل ہے، ادھر جناب زرداری صاحب کی مل ہے، ان کا نام بھی سب ECL میں ہوگا، یا یہ صرف ایک آئی واش ہے؟ میرے خیال میں آئی واش ہی ہوگا، لیکن میاں صاحب آپ سے اس پر رائے بھی لیں گے. امریکہ پاکستان میں بڑے تیل کے ذخائر دریافت کرنے آئے، یہ بات بنیادی اور اصولی طور پر بہت زیادہ ایک پازیٹیو بات ہے، مگر ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ بہت سے ممالک میں ہم نے کئی تجربات دیکھے، کیا یہ ویلتھ ٹرکل ڈاؤن ہوگی، نیچے آئے گی؟ کیونکہ اگر ہم نائجیریا جیسے ملکوں کو دیکھیں تو وہاں جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی، اس کے باوجود کہ وہ افریقہ کا دوسرا بڑا تیل کا ذخیرہ ہے، وہ 63% ہے. ہم کیا یہی چینی والے سے مینج کریں گے؟ تو پھر تو خیر اللہ خیری کرے گا. ساتھ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ پراکسیز کو خلا سے کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ابھی مجھے خبر دی ہے میاں صاحب نے کہ 14 اگست کو جو ہے وہ J35 بھی پاسٹ مارچ میں شامل ہوگا. میں جوائن کیا ہے نن ادر دین جناب ڈاکٹر بھوان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ویری کروشل ڈے فار PTI، اور ایک بڑا لارج سکیل سزائیں ہوئی ہیں. کیا ان کی قانونی حیثیت ہے، اور کیا آپ فورسی کرتے ہیں کہ کیا یہ جو جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری سے کہیں ہم یا اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں یہ سسٹین کر پائیں گی سزائیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ جناب ڈاکٹر بابر امان صاحب؟ تھینک یو قاضی صاحب. اس سے پہلے میں جو آپ نے 2 باتیں کہیں ان پہ میں 2 شارٹ تبصرے آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ تیل وہ ہے جس کے 3 جزیرے عمران خان کے دور میں دریافت کر کے ہم ان کی اوپننگ کرنے لگے تھے، اور پھر کچھ برادران اسلام مڈل ایسٹ سے اور باقی سارے اور یہاں کے جو سہولت کار تھے وہ دوڑے، انہوں نے کہا کہ جی تیل دریافت نہ کریں. ایک بات، تیل تو تھا نا، یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ویڈیو نکال کے چلا دیں، عمران خان نے یہ بات کہی تھی، اور وہاں پہ کام ہوتا رہا، ہم نے کمپنیاں لگائی رکھی. ایک دوسرا آپ نے کہا صاحب یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے دی ہے، تیل اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے ذخائر موجود ہیں. ہمیشہ رہے ہیں، یہ تو ہم کبھی نکالتے نہیں ہیں. ابھی بھی جو بنیادی ایک غلطی ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ابھی تو قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ معاہدہ کوئی ہو رہا ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو امریکن صدر نے اعلان کر دیا. اس کو تو آکشن میں ڈالنا چاہیے. چائنا اس کا خریدار ہوگا، روس اس کا خریدار ہوگا، اور پھر امریکہ بھی لائن میں کھڑا ہو کے پاکستان کیوں اپنے ذخائر اس طرح کسی کے حوالے کر رہا ہے. ابھی قاضی صاحب نے کہا تھا کہ جی افریقن ممالک کے نام لے رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ صرف کھٹے رہ جاتے ہیں، وہ سارا جتنا بھی آتے ہیں منرل نکال کے لے جاتے ہیں. آپ بلیک ڈائمنڈز دیکھ لیں فلم، آپ بلڈ ڈائمنڈ دیکھ لیں، اور یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ مٹھی میں گڑ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے اندر یہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کو آپ انٹرنیشنل آکشن کے ذریعے سے پاکستان کو یہ کنویں دینا چاہیے. تیل تو ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجھے. اچھا، دوسرا چینی کی آپ نے تبصرہ کیا، میں نے بھی کام بھی کیا، آپ کے ساتھ بات بھی کی 1 سے زیادہ مرتبہ. اس میں شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں کی اجازت سے کہ دیکھیں یہ چینی والے کون ہیں. یہ وہ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چینی والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کی. یہ چینی والے کون ہیں؟ وہ جن کے بچوں کی ملیں ہیں، جن کی اپنی ملیں ہیں، جن کے فرنٹ مینوں کی ملیں ہیں. تو اس لیے یہ وہی ہیں چینی والے جو پاکستان کے اندر خوردنی تیل والے ہیں، اور یہ وہی چینی والے ہیں جو پاکستان کے اندر بجلی والے ہیں. یہ خود ہی قیمتیں بڑھاتے ہیں، خود اپنے آپ کو پیسے دیتے ہیں، خود ریٹ یہ طے کرتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ اتنے بلین بچا لیے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی. یہ پاکستان کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا ہوا ہے. اب آ جائیے جو آپ کا سوال تھا، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ آپ نے پوچھا کہ کیا ان کی کوئی قانونی حیثیت ہے. اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو 2 عدالتی فیصلوں کا، قاضی صاحب آپ کے سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں. ایک عدالتی فیصلہ عمر ایوب کو، میں ان کا وکیل تھا، یہی گواہ تھے اور یہی شہادت تھی
اس کے اوپر، اور یہی تینوں گواہ آئے تھے لاہور سے جو شہادت دینے والے، وہ پولیس کے ملازم ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ گواہ نہیں ہے، کسی جگہ کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کوئی نہیں ہے، کسی جگہ یہ موجود نہیں ہے ہمارے لیڈر، تو وہ وہاں سے وہ بری ہوئے۔ مصطفی صاحب اس وقت وہ جج تھے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے اسی طرح کے مقدموں میں اسلام آباد کے اندر 4 لوگوں کی اپیل میں لے کے گیا تھا پچھلے مہینے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 32 دن میں ان سزاؤں کو معطل نہیں کیا بلکہ ان سزاؤں کو ختم کر دیا۔ میں جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کیس میں آپ کیا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کی اپیل سنیں یا آپ کی ہم سنیں ضمانت؟ میں نے کہا جی اپیل سنیں۔ کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ اب اپیل؟ میں نے کہا جی یہ کیس ہی اپیل کا ہے۔ میں جب کھڑا ہوا بحث رہی اور اس کے بعد وہ کیس ختم ہو گئے۔ ایک اس کا ثبوت۔ دوسرا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور جن لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں میں ان سب کو مخاطب کر کے ان میں سے جو مجھے سن رہے ہیں، جن تک آپ کا یہ کلپ پہنچے گا، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے تمغے ہیں، اس لیے کہ آپ دستور کے لیے کھڑے ہیں، رول آف لا کی بحالی کے لیے کھڑے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ایلیگیشن کیا ہے؟ ایلیگیشن یہ ہے کہ 2 جگہ کے اوپر سازش ہوئی ہے۔ ایک سازش جو تھی، اور پھر میں یہ 2-4 نام آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا عمر ایوب، مثلا شبلی فراز، یہ تو فیصل آباد یہ پہلی دفعہ میرے خیال میں گئے تھے جب یہ مقدمے بنے، اس کے بعد، اور اس سے پہلے تو یہ کبھی گئے ہی نہیں، نہ یہ کسی جگہ نزدیک، اکثر لوگ جو تھے وہ موجود تھے۔ اچھا، یہ الزام یہ ہے کہ 2 جگہ سازش ہوئی۔ ایک چکری کے پبلک کا سروس ایریا جس کو کہتے ہیں آپ، کھانے پینے والا، وہاں پہ ہوئی۔ وہ تو اتنے زبردست قسم کے وہاں ہائی ریزولوشن کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ کیمرہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری جگہ وہ ہے کہ یہ سارے عمران خان کے اتنی سیکیورٹی، آپ لوگ تو گئے تھے، آپ اتنے سینئر صحافی ہیں دونوں، آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اس سیکیورٹی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کمرے کے اندر چلے گئے، وہ کہتے ہیں گھنٹوں ہم میٹنگ میں اندر بیٹھے رہے، کسی نے نہ ان کو پہچانا، نہ کسی نے نکالا، سلیمانی ٹوپی انہوں نے سر پہ پہنی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ جو مقدمات ہیں، ان کا مطلب 5 تاریخ سے پہلے یہ فضا پیدا کرنا ہے کہ لیڈرشپ اندر ہو گئی ہے، اس لیے کوئی باہر نہ نکلے۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی یہ تاریخ ہے کہ جب بھی عمران خان نے اس قوم کو پکارا وہ باہر نکلی ہے، اس لیے کہ جب بھی قوم نے عمران خان کو پکارا، وہ یہاں کی بات ہو یا اقوام متحدہ کی بات ہو، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا، اور وہ قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا ہے۔ اس لیے یہ سزائیں اپیلوں میں بالکل نہیں ٹھہر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے رہنمائی یہ لینا چاہوں گا کہ آج حقیقت یہ ہے کہ 8 MNA، 4 MP اور 2 سینیٹرز کو سزا ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے MNAs، بہت سے MPAs اور بہت سے سینیٹرز جو ہیں ان کو سزا ہوگی۔ اگر ایسا ہوگا، اور یہ بھی حلقے کہہ رہے ہیں حکومتی حلقے کہ ان کو فوری طور پر نوٹیفائی کر دیا جائے گا، ڈی نوٹیفائی کر کے ضمنی الیکشن ہوگا، تو پھر اسمبلیوں کا کیا ہوگا سر؟ الیکٹیبل جو ہیں وہ تو نااہل ہو جائیں گے، تو پھر کیا تحریک انصاف کے نئے لوگ جیت پائیں گے اور تحریک انصاف حصہ لے گی؟ اب 3 باتیں آپ نے پوچھیں، پہلے الیکٹیبلز پہ آ جائیں۔ الیکٹیبلز کا دور رخصت ہو گیا جو پچھلا الیکشن تھا، ہمارا پہلے انہوں نے لیڈر اٹھایا، پھر ہمارا بلہ ہم سے چھینا، پھر ہمارے میدان ہم سے چھینے، ہماری نہ کوئی میٹنگ ہوئی، نہ کسی جگہ پہ پوسٹر لگنے دیا گیا، نہ جلسہ ہوا، امیدواروں کو کوئی جانتا نہیں تھا، کسی کا بینگن تھا، کسی کا جوتا تھا، کسی کا گدھا تھا، کسی کا گھوڑا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے جب ہماری ویب سائٹ کے اوپر امیدواروں کے نام ڈالے گئے تو وہ سارے کے سارے جیت گئے۔ اس لیے یہ جو تصور الیکٹیبل کا تھا اس کا جنازہ قوم نے دفنا دیا تھا پچھلے الیکشن میں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ اندر سے ہمارے لوگ نکالے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم کون سا گورنمنٹ میں کہ ہمارے نمبرز کم ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہم تو پہلے ہی مزاحمت میں ہیں، پھر بھی مزاحمت میں کھڑے رہیں گے، اس لیے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر بھی۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کے سوال کا، وہ لوگ سننا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ کیا ان سب لوگوں کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ جی، ان کو نااہل کرنے کے میں آپ کے سامنے 3 قوانین رکھتا ہوں اور ایک عدالتی فیصلہ میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو نااہلی کا سوال اگر کسی جگہ کوئی پیدا ہو جائے گا تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بنا کے کہ اس بندے نے یہ مس کانڈکٹ کیا ہے،
اور مس کانڈکٹ جو ہے اس کے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اس قانون کے اندر، ایک کرپٹ پریکٹسز، دوسری انلیگل پریکٹسز، اور ان کے مقدمہ بنے گا جو سیشن جج کی عدالت میں جائے گا۔ پہلا مشہور جو مقدمہ میں نے لڑا تھا وہ سمیرہ ملک کا مقدمہ تھا، وہ میں نے جوہر آباد سیشن جج کے پاس، خاتون تھی، ان کے پاس جا کے میں نے لڑا تھا۔ اس وقت کچھ لوگ تھے جو اس گورنمنٹ کے اندر وہ ان کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن وہ باعزت طریقے سے اس میں سے بری ہو گئی تھی اور وہ جیت گئی تھیں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے بعد آپ اے ٹی سی پہ جائیں گے تو اے ٹی سی کی عدالت کو کسی کو بھی نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر صرف ایک قانون ہے جو اسپیشل لا ہے، وہ ہے نیب آرڈیننس 1997، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے، نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اے ٹی سی میں تو ایسی پروویژن ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس طرح کی سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ اور آج ہی آپ نے دیکھا 2 دن پہلے جو جمشید دستی کے کیس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ٹرائل کیے بغیر آپ نے کس طرح سے، اور وہ جو ججمنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے۔ اس لیے اب میں آخری مرحلے پہ جاتا ہوں کہ جب کسی کو کوئی سزا خدا نخواستہ ہو جس طرح ابھی ہوئی ہے، تو وہ جب بھی وہ اپیل کرے گا تو اس کی اپیل جب جائے گی وہ ایک پروسیس ہے۔ دوسرا اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپیل کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے، یہ لا ہے کہ یہ جب تک اپیل نہیں سنی جاتی ایپلیٹ کورٹ کے پاس سمجھا جائے گا کہ مقدمہ ابھی پینڈنگ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل مرحلوں میں چلا گیا۔ ایپلیٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ہے، ایپلیٹ کورٹ۔ دوسرا مرحلہ آئے گا اگر لاہور ہائی کورٹ میں سے کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی وہ چلی جائے گی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ فیصلہ صادر کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف، جس کو ریویو کہتے ہیں، نظر ثانی، دوسری نظر ڈالنا، وہ آئین کا آرٹیکل سبسٹینٹیو آرٹیکل ہے۔ اب اس کو تھوڑا ایکسپینڈ بھی کیا گیا ہے کہ پہلے وہی وکیل جو پہلے آ کے سپریم کورٹ میں کھڑا ہوا وہ پیش ہو سکتے تھے، اب انہوں نے کہا کوئی بھی وکیل آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ پروسیس جب تک مکمل نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کو نااہلی، ان کے لیے کوئی مسئلہ میرے خیال میں قانون اور آئین کی نظر، اور 3 قوانین میں آپ کے سامنے جو رکھے ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو عدالت میں پیش نہیں ہوتے، فرض کریں نیب کے جہاں ایبسینشیا کی سزا دینے کی پروویژن موجود ہے، اس ایبسینشیا کی سزا کی پروویژن کے اندر سزا ہوئی۔ میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، قیوم ملک اور ایک اور جج صاحب تھے ان کی ڈی بی میں وکیل تھا، حفیظ پیرزادہ صاحب آصف زرداری کے وکیل تھے، تو وہ بی بی باہر بیٹھی ہوئی تھی، عدالت نے وہ سزا انل کر دی، اس لیے کہ اس میں اس قدر بےہودگیاں تھیں اس ٹرائل کے اندر۔ یہ بھی ٹرائل نہیں ہے، یہ تو مرڈر آف ٹرائل ہے، یہ تو میسکر آف ٹرائل ہے۔ اور جو لا ہے، ہمارا ایکٹ ہے 1997 کا، وہ تو دہشت گردی کے خلاف۔ یہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرین، اور میں ان کو نہیں بھولوں گا، میں پارلیمنٹیرین اور لیڈروں سے پہلے ان ورکرز کے نام، انسنگ ہیروز کے نام لینا چاہتا ہوں جن کو آج سزائیں دی گئی ہیں، جو کبھی اسمبلیوں میں نہیں آتے وہ، لیکن عمران خان کے لیے سڑکوں پہ وہ ضرور آتے ہیں۔ اچھا، آخری بات اس پہ میں شارٹ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، جی کمپلیٹ کریں، جی کمپلیٹ کریں۔ آخری بات میں ایک لائن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک لائن میں یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 2 دفعہ یہ بات جب ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں، شبلی فراز، عمر ایوب، سلمان اور ایک دوست اور تھے کھوسا، ہم جب گئے تھے تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ آپ اگر 4 مہینے کا ججمنٹ جب کوئی کلاک لگاتی ہے نا بڑی عدالت، نیچے بلڈوزر چل جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اس کی بھی قانونی اور پولیٹیکلی میں دونوں حوالوں سے پوچھوں گا کیونکہ دونوں ہی حوالے ہیں آپ کی ایکسپرٹیز کے۔ فیصل وابرہ صاحب کا ایک بڑا پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ، اور ان کی ٹویٹ بھی کوئی آئی ہے کہ جناب جو اگلا نشانہ ہیں ان کے خیال میں وہ کے پی کے سی ایم ہیں۔ کیا موڈس اپرنڈائی ہو سکتا ہے؟ کیا لیگل یعنی انسٹرومنٹ ہیں وفاقی حکومت کے پاس ٹو اچیو دس کائنڈ آف آبجیکٹو؟ بابر صاحب۔ جی سر، دیکھیے پہلے جو میں آپ دونوں حضرات کو ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ انہوں نے گڈ بیڈ بوائز بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح ٹرائل کس طرح کرنا ہے. جو لوگ نامزد تھے یہ آپ ریکارڈ منگوا لیجئے اور یہ کسی اور کو بٹھا کے پڑھوا لیجئے کہ جو لوگ نامزد تھے ان میں سب کا ٹرائل نہیں ہوا, نوٹس ہی نہیں ہوا. درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو نوٹس ہی نہیں ہوا, پولیٹیکل لوگ بھی ان میں بڑے بھی شامل تھے, ان کو نوٹس ہی نہیں ہوا فیصل آباد کی عدالت سے. تو یہ فیصلہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح بھٹو صاحب کے لیے ایک مولوی مشتاق ڈھونڈا گیا تھا, اسی طرح سے یہ فیصلوں کا آپ طریقہ دیکھیں. یہ 10-10 سال ساری جگہ جن کے خلاف وہاں کھڑے ہونا ہے, 10 سال نعرے مارنے والا 10 سال, جھنڈا برآمد ہو گیا 10 سال وہاں تھا نہیں, 10 سال مشورے میں تھا نہیں, 10 سال بری ہو گئی اس ایویڈنس کے اوپر 2 جگہ سے, سرگودا سے, اسلام آباد سے, وہ بھی 10 سال. اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں. کوئی مجھے بتا دیں آپ کو یاد ہے کہ کتنی گڑبڑ ہوئی تھی, ساری سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزم پکڑے گئے تھے لندن کے اندر جب ہنگامے ہوئے تھے. تو یہ اتنی سزائیں تو وہاں کسی کو نہیں دی گئی جو پکڑے گئے تھے باقاعدہ. یہاں تو کوئی فوٹیج ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پولیس والے ہیں اور پولیس والوں کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہادت کو عدالت قبول نہیں کرتی کسی مقدمے میں بھی. اب اس کا جو پولیٹیکل اینگل آپ نے چھیڑا ہے وہ جو سی ایم علی ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں, وہ کب نشانہ نہیں تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ سی ایم بننے سے پہلے اس کو پورے پاکستان میں گھمایا گیا, اس کے خلاف پرچے کیے گئے تھے. اب بھی جو رجیم چینج آئی تھی اس کے بعد یہ خیال تھا کہ اب پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی, پھر عمران خان کی گرفتاری سے ختم ہو جائے گی, پھر پارلیمنٹ میں ہم ان کو اپوزیشن میں ڈالیں گے, ختم ہو جائے گی. وہ سارا کچھ نہیں ہو سکا. وہاں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو اس کے 3 نتائج ہوں گے. اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف متحد کھڑی ہے. یہ تو ججمنٹ ایسے ہی میں پریزمپشن کا سوال تھا اس کا میں کر رہا ہوں, تو علی کی آتا بھی ججمنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ رجیم چینج کے یہ اعلان اس سے پہلے وہاں کے جو مایوس ان کے وزیر ہارے ہوئے جو بیٹھے ہوئے عہدوں پہ بشمول اور جو ایگزیکٹو عہدوں والے ہیں جن کا کام ہی نہیں ہے, وہ سارے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم رجیم چینج یہاں پہ کریں گے. آپ نے ایک لفظ کہا تھا, ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, یہ سارے جو حکومتی عہدیدار ہیں, کہ یہ فاٹا میں جا کے قدم رکھ سکے. ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. یہ جو کوئٹہ پہ ایئرپورٹ کے روڈ کے اوپر جا کے زرغون روڈ کے اوپر کوئٹہ میں کوئٹہ بلوچستان, لیکن ڈاکٹر صاحب جرم تو 9 مئی کو ہوا ہے. سر میرا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر 9 مئی کو جو جرم تو ہوا وہاں پر آپ نے جناح ہاؤس میں دیکھا, وہاں بھی ہوا, جی ایچ کیو حملہ کیس بھی ہوا, یہ سارا کچھ ہوا تو ہے, اور ملزمان کو 10-10 سال سزا بھی ملی ہے. آج وزیر اطلاعات کہہ رہے تھے کہ ان کا ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ہیں. تو اگر ان ملزمان کو 10-10 سال کی سزا ملی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو سزا پھر جی ایچ کیو حملہ کیس میں سے زیادہ ہو سکتی ہے. سر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے سوال کیا ہے. 9 مئی کی جو تاریخ ہے نا, وہ 8 مئی کی رات کو 12:01 پہ شروع ہوتی ہے, اور 12 بجے سے 12 بج کے جب 1 منٹ کے بعد تقریباً 9 اور 10 کے درمیان عمران خان ایک اپنی بائیو میٹرک کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا. وہاں کی ویڈیو کدھر ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں ہے. اس کے بعد عمران خان کو ہائی کورٹ کے اٹھائے جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ودن 24 آورز ان کو چھڑوایا, اور اس کے بعد یہ سارے واقعات جتنے بھی آپ بیان کر رہے ہیں ہوئے ہیں. اسی لیے ہم متواتر یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں عمران خان سے لے کر مجھ تک کہ آپ برائے مہربانی ملزم آئیڈینٹیفائی کرنے کا. ابھی جو یہاں پہ ایک خاتون کو بیہیڈ کیا گیا تھا, ینگ لیڈی کو, ایک ملزم, اس کی سزائے موت بحال رکھی گئی ہے سپریم کورٹ تک, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کو انہوں نے ریلائی کیا. 3 ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ تقریباً 3 ہفتے پہلے کی ججمنٹ ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سائلنٹ وٹنس ہے, کینٹ ٹیل اے لائی, وہ جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. باقی پولیس والا کیوں نہیں جھوٹ بولے گا, اس کو ترقی ملنی ہے. پولیس والا غلط ملزم کیوں نہیں لکھے گا, اس کو پیسے ملنے ہیں. پولیس والا باقی مراحت لے گا, موجیں لگائے گا, وی آئی پی ہے, جہاں چھاپا مارتا ہے. آپ کو پتہ ہے شکایتیں آتی ہیں, میرا زیور بھی چلا گیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, آپ نے آج ہمیں
ایک تو آپ نے ہمیں یہ بھی خبر بریک کی کہ یہ جو تمام تھے ذخائر یہ آلریڈی تھے اور یقیناً اٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر فار دس گورنمنٹ کہ اس کو آکشن کر کے ہم میکسیمم اسے لیتے. مگر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمیں انلائٹن کیا ان اس پہ. نیچرلی ناظرین یہ بڑے اہم معاملات ہیں اور وطن عزیز کی سیاست جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو میاں صاحب یہ چینی سکینڈل پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو کل بھی حملہ کر رہے تھے پی ایم صاحب, کس پہ حملہ کر رہے ہیں؟ حمزہ شوگر مل پہ یا کسی اور پہ؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے. اور نیب اور دیگر لا انفورسمنٹ کہاں ہے؟ اور پھر ظاہر ہے تیل کا معاملہ اور ریموٹ سینسنگ کیا ہے؟ اور جو آخر میں آپ نے خبر دی کہ کیا واقعی J-35 ہماری 14 اگست کو فلائنگ پاسٹ میں ہوگا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ صاحب اس سیگمنٹ میں ہم دو باتیں کریں گے. ایک ظاہر ہے چینی پر تو ہم بات ہی کر سکتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے تھے تنویر احمد صاحب کا جو ہے وہ ایک پریس ٹاک بھی دیکھ رہے تھے. اس پہ آپ سے بات کریں گے. اور پھر یہ جو تیل کے ذخائر کے حوالے سے ابھی بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ یہ موجود تو تھے, ظاہر ہے یہ ایک دم سے تو ہمارے وجود میں نہیں آئے. اور انہوں نے کچھ اپنی ایک تھیوری بھی دی کہ خان صاحب جو ہیں ان کو شاید نہیں وہ موقع ملا, یعنی موقع دیا گیا یہ نکالنے کا. ایک تو یہ بتائیں کہ کہاں کیا کچھ ہے. الٹیمیٹلی میں تو آخر میں کمنٹ کروں گا کہ بھئی وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا اس کے جو حاصلات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن نیچے کریں گے یا ہارس اینڈ سپیرو تھیوری جو جانتے ہیں وہی معاملہ ہوگا جس طرح بہت سے ملکوں میں ہوا. بہرحال اچھے کی امید رکھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اس پہ آ جائیں کہ یہ تیل کب سے اس کا علم ہے ہمیں اور کیوں اب تک نہیں نکالا گیا, اور اب جو نکلے گا تو کیا عوام کا تیل نکلنا کچھ کم ہو پائے گا اور کچھ خوشحالی آئے گی؟ میاں صاحب. قائد صاحب, جو امریکی صدر نے بیان دیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے اور بہت بڑی ورکنگ ہے. امریکی صدر نے جو بیان دیا کہ پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر موجود ہیں, تو یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی ایک رپورٹ ہے جو کہ بہت پہلے اسٹڈی ہو چکی ہوئی ہے اور امریکی اداروں نے ہی کیا. میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے, یہ میں کیمرے پہ دکھا سکتا ہوں. اس کے مطابق پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں. پاکستان کا قائد صاحب اس وقت رقبہ 8,27,268 مربع کلومیٹر میں سے صرف چند کلومیٹر کا رقبہ جو ہے اس پر تیل اور گیس کی تلاش کی گئی ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق اور ان اداروں کی رپورٹس کے مطابق 282,000 ارب کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں اور 586,000 ارب کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ شیل گیس کے ذخائر ہیں. ایک اندازہ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں 27 ارب بیرل تیل کے ذخائر جو ہیں موجود ہیں اور 221 ارب بیرل شیل تیل کے گیس جو ہے شیل تیل جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں. کے پی کے اندر قائد صاحب یہ اندازہ لگایا گیا کہ 2 ارب بیرل تیل اور 46 ارب کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ اس کے ذخائر موجود ہیں. اور کے پی کے میں 73% علاقہ ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا اور بلوچستان میں 31 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل اور 29,000 کیوبک فٹ 29,000 ارب کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں. اور ایک اور بین الاقوامی اندازے کے مطابق بلوچستان میں 6 ارب بیرل تیل اور 19,000 ارب کیوبک فٹ گیس کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں. پاکستان کی قائد صاحب ساحلی پٹی جو ہے وہ گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے. رانا کچھ کا علاقہ جو ہے وہ تیل اور گیس کے جو دولت ہے اس سے مالا مال ہے. انڈین راجستھان جو ہے وہ بارڈر کی جو پٹی پوری بنتی ہے جس میں سانگڑ, گوٹکی, سکھر اور قصور, بہاولپور, رحیم یار خان کے علاقے ہیں, تیل اور گیس کی جو دولت سے مالا مال ہے. اور ایک اندازے کے مطابق یہ جو سرحدی پٹی ہے اس سے 5 لاکھ بیرل یومیہ تیل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے اور بھارت اس پٹی پر اپنے علاقے میں بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے. اگر پاکستان ہم سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو وہاں سے 5 لاکھ بیرل تیل جو ہے یومیہ بڑے کم عرصے میں جو ہے نکالا جا سکتا ہے. اور پاکستان قائد صاحب شیل گیس اور شیل تیل کے ذخائر رکھنے والا 17واں بڑا ملک ہے اور شیل تیل اور شیل گیس کے حوالے سے اب تک کئی بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ اس میں سٹڈیز کر چکے ہیں. اور یو ایس انرجی جو ہے اس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر شیل گیس
اور شیل تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں جو کہ صرف ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے، اور صدر ٹرمپ جو تیل اور گیس کی بات کر رہے ہیں ذخائر کی، وہ اسی شیل گیس اور شیل تیل کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جب یہ نکالا جائے گا تو پاکستان کئی صدیوں تک، چند سال نہیں کئی صدیوں تک جو انرجی کرائسس ہے اس سے بھی نکل جائے گا، پاکستان کئی صدیوں تک خود کفیل ہو جائے گا، پاکستان کئی صدیوں تک تیل اور گیس جو ہے وہ باقی ملکوں کو ایکسپورٹ کرے گا، اور پھر بھی پاکستان کے اندر جو ذخائر موجود ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ اس کے بہت زیادہ ذخائر جو ہیں موجود رہیں گے۔ میاں صاحب یہ تو آپ نے بالکل، اور اس سے پہلے بھی جب بھی میری آپ کی آپسی کیمرہ بھی بات ہوئی اسلام آباد میں، اور یہ آپ نے امریکن جیولوجیکل سروے جو بھی اسے کہتے ہیں اس کو آپ نے وہ کرتے رہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہمارے ان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ ایک تو پبلک ہونے چاہیے، اس میں پروفٹ شیئرنگ کیا ہوگی، وہ ہمیں دیں گے کیا اور لے کے کیا جائیں گے، کیونکہ میں آج نائجیریا جس کے پاس دوسرا بڑا ذخیرہ ہے افریقہ میں آئل کا، تو بہت بڑا، اور وہاں 3 بڑی کمپنیاں ہیں جو وہاں پہ ایکسپلوریشن کرتی ہیں، مگر انفارچونیٹلی میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ 63% لوگ جو ہیں وہاں کے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہیں ڈسپائٹ دی ہیوج ویلتھ upon which the whole nation is sitting۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ تیل یا تو یہ کوئی سیریس سیکشن جو بھی ہے ہماری اسٹیٹ کی، اگر تو یہ تیل جو اپنا بجلی بنانے والوں نے نکالنا ہے یا خیر سے چینی ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والوں نے بنانا ہے یا خیر سے گندم ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے والوں نے بنانا ہے، تو پھر جو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہیں یا جو ابھی جن کو ابھی کوٹ کیا بابر وان صاحب نے، میں بات ختم کر لوں میاں صاحب، میں بات ختم کر لوں، ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ کھڈے رہ جائیں گے باقی نکل جائے گا۔ یا تو دیکھیں نا، یہ آج کہہ رہے ہیں ہم ECL پہ ڈال رہے ہیں چینی والوں کا نام، کس کا نام؟ یہ حکمرانوں کا نام ECL پہ ڈالیں گے جو اس کے مالک ہیں ان شوگر ملوں کے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے نیشن، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایک عام آدمی کے طور پہ آئی ہیو اے ویری سیریس کوسچن کہ یہ 24 کروڑ لوگوں کی ویلتھ ہے، اس میں ڈیل کیا ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا چائنا سے ایک معاہدہ ہوا، ہم نے پوچھا ہمیں بتاؤ، ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے پوزیشن لی، نہیں یہ تو ایک قومی راز ہے۔ ارے بھائی پیسے میرے پیسوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ قومی راز کیوں ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ شفافیت، اور ہمیں پتہ چلے کہ what is the ratio of profit sharing and second step جو ہے کہ کیا یہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے غربت دور ہوگی جس طرح سعودی عرب نے کی، تو اور پھر سیکنڈ سوال میرا میاں صاحب آپ سے یہ ہے، آپ نے بڑی آج اس پہ تحقیق کی اور واقعی یہ اتنی دولت، اور ہم پراؤڈ بھی ہیں اور میں امید کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نکلے گا۔ یہ نیب نے کوئی پوچھا نہیں چینی والوں کو، یہ نیب نے نہیں پوچھا اپنا، اور بھلے یار کوئی اور ہی کر لیتے، کم از کم ان کے گھروں میں جا کے اگر ایئرپورٹ پہ وہ نہیں ہے تو کچھ ضمانتیں ہی لے آتے، کچھ تو کر لیتے، کچھ ہوگا۔ یہ جو چینی کا 350 یا 300 ارب روپے کا ٹیکہ اس ملک کے عوام کو لگا ہے، اور FBR کو جو لگا ٹیکہ وہ اپنی جگہ پر، کچھ ہوگا میاں صاحب یا پھر وہی ہوگا جو آج تک ہوتا آیا ہے؟ قائد صاحب چینی کی جو کہانی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جہاں بات ہے تیل اور گیس اور معدنیات کی تو اس میں حکومتوں کی بات نہ کریں، یہ حکومتیں پہلے رہی ہیں، یہ جو سٹڈیز ہوئی ہیں یہ سن 2015 16 14 11 کی ہوئی ہیں، اس وقت جو حکومتیں تھیں وہ آج بھی انہی کی حکومت ہے، پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر نون لیگ کی حکومت تھی، PTI کی حکومت تھی، حکومتوں کی بات نہ کریں۔ اب جو ہے یہ سارا کریڈٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، انہوں نے جا کر جو ہے وہ جو جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، جتنے ملک ہیں، ان کو دعوت دی ہے۔ آپ نے دیکھا منرلز کانفرنس یہاں پر ہوئی، پاکستان کے اندر $8 ٹریلین کی مالیت کی دولت پڑی ہوئی ہے، وہ معدنیات کی شکل میں پڑی ہوئی ہے قائد صاحب، اور پاکستان کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ پاکستان اس وقت جتنی دولت سب پڑی ہوئی ہے، سوری ایک منٹ دیجئے گا، جتنی پاکستان کے اندر ایک کوئک بریک ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسپینسو ورتھ ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے آج کی دنیا کی، اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے، اگلی لڑائیاں بھی شاید اسی پہ ہوں۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور یہ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک جی میاں صاحب، کچھ اور بھی خبریں ہیں. ایک تو ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کیا ہے اور یہ کیا ہم نے ایک اور سائنٹیفک اچیومنٹ کی ہے. سیکنڈلی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 14 اگست کو جو فلائنگ پاسٹ ہوگی اس میں کچھ سرپرائزز ہیں. ذرا دونوں پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب 2025 ویسے تو خوشخبریوں کا سال ہے، لیکن 2025 میں اگست کا مہینہ جو ہے یہ بہت بڑی خوشخبریوں اور خوشیوں کا مہینہ ہے. اس میں بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ 14 اگست کو جو فلائٹ پاسٹ ہوگا اس میں J-35A طیارے جو ہیں وہ حصہ لیں گے، جو کہ پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ ان کو اڑائیں گے اور وہ کرتب کریں گے اور وہ فضاؤں میں آئیں گے اور وہ پاکستان کو جو ملنے ہیں یہ طیارے یہ فضاؤں میں ہوں گے. یہ طیارے جدید ترین طیارے ہیں. جنریشن نہیں ہے، 5th جنریشن ہے. یہ 5th جنریشن طیارے ہیں اور یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے ہیں. بہت جدید طیارے ہیں. یہ رڈار میں نظر نہیں آتے. یہ اپنی حیت چینج کرتے ہیں فضا کے اندر. وہ سارے کرتب جو ہیں وہ 14 اگست کو فلائی پاسٹ میں ملیں گے اور یہ طیارے جو ہیں وہ فلائی پاسٹ کا حصہ ہوں گے. دوسری بڑی خبر جو ہے وہ آج جو بڑی کامیابی ملی ہے کہ مرکزی صاحب پاکستان پہلے فضاؤں میں اپنے آپ کو پاکستان نے منوایا اور بھارت کے دانت کھٹے کیے، ان کے جدید ترین طیارے گرائے اور اب پاکستان نے سینسنگ ریموٹ سیٹلائٹ جو ہے وہ خلا میں بھیج دیا ہے. اب تو پاکستان کے جو دشمن ہے، جو فتنۃ الہندوستان ہے، جو فتنۃ الخوارج ہے، ان کو اپنا ٹھکانہ کرنا چاہیے، ان کو دفع ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک ایک لوکیشن جو ہے وہ وہاں سے ملے گی اور جتنی پراکسیز ہیں بھارت کی ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر ایک ایک کر کے تک کے نشانے لگائے جائیں گے اور باقاعدہ طور پر یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ ان کی لوکیشن دے گا، ان کی ریئل ٹائم جو ہے فوٹو دے گا، ان کی نقل و حرکت دے گا اور ان کی پوری فوٹیج بنا کے جو ہے وہ امیج بنا کے بھیجے گا اور اسی وقت جو ہے ریئل ٹائم ان پر جو ہے ایکشن بھی ہو سکے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے دیگر کام جو ہیں وہ بھی ہونے ہیں جس میں زراعت کے لیے، قدرتی آفات کے لیے اور سیلاب کی روک تھام کے لیے یا ارلی وارننگ کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ معلومات ملیں گی اور پاکستان کا جو زراعت کا سسٹم ہے، آبپاشی کا سسٹم ہے، وہ بھی اس سے اچھی طرح آپریٹ ہوگا. یہ بہت بڑی ایک کامیابی آج پاکستان کو قائد صاحب حاصل ہوئی ہے، جو کہ مستقبل میں پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی بلندیاں تک نہ صرف پہنچائے گی بلکہ جو بدامنی ہے اور جو ملک دشمنی ہے یہ تو بڑے چند ملکوں کے پاس ہی ہے. 5th جنریشن یا امریکہ کے پاس ہے، اس کے پاس چائنا کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے، اینڈ آئی ڈونٹ نو کسی اور ملک کے پاس ہو. دیکھیں قائد صاحب بہت سی خوشخبریاں اور بھی ہیں. پاکستان کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، مدنیات کے اندر سرمایہ کاری آ رہی ہے. $100 بلین سے زائد کی سرمایہ کاری کا اندازہ لگایا گیا ہے. پاکستان میں بڑی ریئر قسم کی جو ہے وہ اور قیمتی دھاتیں جو ہیں موجود ہیں. $8 ٹریلین کا دولت پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. ٹرمپ جو ہیں امریکن صدر وہ پاکستان آ رہے ہیں. ستمبر کے مہینے کے اینڈ تک جو ہے وہ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو ہے وہ خطاب کرنا ہے. میرے پاس ان کا تھوڑا سا شیڈیول جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ 10 ستمبر سے 16 ستمبر تک وہ امریکہ میں ہوں گے. 17 ستمبر سے 19 ستمبر تک صدر ٹرمپ جو ہے وہ برطانیہ کا دورہ کریں گے. پھر کوارڈ سربراہی کانفرنس جو ہے وہ ہوگی، اس میں وہ آئیں گے یا نہیں، شرکت کریں گے یا نہیں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کیونکہ وہ بھارت میں ہو رہی ہے اور بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل بہتر نہیں ہیں. لیکن وہ پاکستان کا دورہ جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں اور وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کے صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ بہت بڑیاں خوشخبریاں جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے والی ہیں اور مل رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو دولت پڑی تھی اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے SIFC کے پلیٹ فارم پہ اور خود باقاعدہ طور پر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. قائد صاحب مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کا بہترین مستقبل اور شائننگ مستقبل کہ پاکستان میں وہ تیل اور گیس کے ذخائر نکلیں گے، یہ معدنیات جو ہیں یہ پاکستان میں نکلیں گی، اس میں سرمایہ کاری ہوگی. تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے اور مجھے خبر کا ایک اور خبر پوچھنی آپ سے ہونے جا رہا ہے. میاں صاحب ویسے تو میری دعا ہے کہ فتنہ الخوارج جسے کہتے ہیں اس سے ہمیں پہلے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور ہماری آرمڈ فورسز نے محفوظ رکھا اور یہ، لیکن اندر سے جو فتنہ الدواخل ہے وہ جو چینی کی واردات کرتا ہے، گندم کی، اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے. مگر سوال ہم ایک اور بھی کر رہے ہیں،
یہ جو سولر پینل میں 111 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہ کس نے کی ہے؟ فتنۃ الخوارج نے کی ہے یا فتنۃ الدواخل نے کی ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ کرپٹ عناصر ہیں اور وہ بھی ملک دشمنی ہوتے ہیں جو ملک کو اس طرح مالی طور پر لوٹتے ہیں، جس طرح چینی میں لوٹا گیا اور سولر پینلز کی جو کرپشن منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کو منی لانڈرنگ کہا گیا ہے، اور یہ 1 خرب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ ہے جو کی گئی ہے، اور یہ پکڑی گئی ہے باقاعدہ طور پر، اور ان کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ یہ بقول زاہد صاحب کے بچوں سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ زاہد حسین صاحب جنہوں نے ڈان میں لکھا تھا۔ شاید میری آواز میاں صاحب تک نہیں پہنچی۔ بہرحال میاں صاحب یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ان دونوں محاذوں پر لڑنا ہے اور اس ملک کا فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ یہ دیکھا کہ اچھا اور جو ہے وہ جو اویس لغاری صاحب جو ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان کو کوٹ کیا تھا تو انہوں نے تو کہا تھا کہ جی بالکل ہم ان کو 40 خاندان نکلے چینی میں بھی، 40 خاندان نکلے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں بھی۔ تو میرے خیال میں جو ہم نے باہر جہاد شروع کر رکھا ہے یہ اندر بھی کرنا پڑے گا۔ میاں صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیں میں اسی پہ تبصرہ کرتا ہوں، شاید میرا رابطہ شاید کچھ میاں صاحب سے جو ہے وہ ہوا ہے، مگر بات یہ ہے کہ آن آل دیز کاؤنٹس ول ہیو ٹو فائٹ۔ اور یہ دیکھیں وفاقی کابینہ میں وزیر توانائی اویس لغاری جو ہیں وہ کیا ہے جی لے گئے، کیا کہہ رہے وزیر اعظم کا بہترین کارکردگی کی، کیونکہ وہ بجلی 2 روپے پہ لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ اور لیکن یہ ہے بہرحال یہ پروگرام تھا، ہفتے کا آخری پروگرام تھا۔ ہم اسی ہیپی نوٹ پہ اور اس رجائیت کے ساتھ، آپٹیمزم کے ساتھ کہ جو اندر جو گند ہے اسے بھی ہم صاف کریں گے، اور باہر والے گند کا تو ہم نے جو ہے وہ کلا کما کیا ہے، مگر اندر زیادہ سختی سے آنا پڑے گا ہمیں، تاکہ ہم جو ہے ان لوگوں کا ہاتھ روک سکیں جو اس ملک کو فلیس کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، منڈے کو پھر بشرط زندگی ملیں گے۔ اجازت اللہ۔